السلام علیکم۔ میں فلم سٹار ممتاز کینیڈا سے۔ آج میں جن کا ذکر کرنے جا رہی ہوں ان کا نام اور فن کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ میں سوچ رہی ہوں ان کی شخصیت کے بارے میں کہاں سے شروع کروں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اتنے بڑے اور اتنے عظیم فنکار کی شخصیت کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکوں۔ میرے پاس وہ جملے بھی نہیں ہیں اور وہ الفاظ بھی نہیں ہیں میں ان کی شخصیت بیان کر سکوں۔ ان کی پیدائش 12 جنوری 1928 کو پنجاب کے ضلع گجرات میں ہوئی۔ انہوں نے BA تک تعلیم گجرات سے ہی کی، پھر LLB کرنے لاہور تشریف لے آئے۔ اللہ پاک نے غریق رحمت فرمائے، ملکہ ترنم نور جہان کے بعد واحد گلوکار تھے جو اداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری میں بھی بہت کامیاب ہوئے۔ گلوکار، ہدایت کار، اداکار، پروڈیوسر، رائٹر، شاعر اور کالمسٹ۔ جی جناب، میں ذکر کر رہی ہوں جناب محترم، پاکستان کی شان، پاکستان کی آن، جناب عنایت حسین بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب کی شخصیت کے بارے میں ہم نے فلمی صنعت میں بڑی عزت و وقار کے ساتھ سن رکھا تھا۔ انہیں بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا۔ یہ پاکستان کی فلمی صنعت کا ابتدائی دور تھا۔ 1949 کا تذکرہ، جب فلم ساز اداکار اللہ پاک نے غریق رحمت فرمائے نذیر صاحب نے پہلی پنجابی فلم پھیرے بنائی تو عنایت حسین بھٹی صاحب سے پہلا گانا ریکارڈ کروایا۔ اللہ پاک نے غریق رحمت فرمائے موسیقار تھے بابا چشتی صاحب۔ گانے کے بول کچھ یوں تھے، جے نہیں پیار نبھانا سانو دس جا کوئی ٹھکانا، جو اپنے دور کا ایک مقبول گیت ثابت ہوا۔ اس گانے سے متاثر ہو کر بابا چشتی صاحب نے اپنی اردو فلم شمی کے لیے ان کی آواز میں ایک پنجابی گانا ریکارڈ کیا۔ سوئے چوڑے والیے نی ایک واری آجا سانو مکھڑا وکھا جا، جو بے حد سپر ہٹ ہوا اور وہ ان کی پہچان بن گیا۔ عنایت حسین بھٹی صاحب کے والد محترم اپنے علاقے کے ایک معزز فرد تھے۔ وہ اس علاقے کے کونسلر بھی تھے۔ گلوکار عنایت حسین بھٹی صاحب نے اداکاری کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا، لیکن وہ اداکار بن گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1953 میں نذیر صاحب نے فلم شہری بابو کے لیے ایک گانا ریکارڈ کیا۔ گانے کے بول تھے، بھاگا والیو نام جپو مولا نام 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 مولا نام، اور یہ گانا بھی بھٹی صاحب پر پکچرائز ہوا تھا۔ یہ گانا بے حد مقبول ہوا اور یہ میرا فیورٹ ہے، اکثر میں اسے گنگناتی رہتی ہوں۔ بھٹی صاحب کی دوسری فلم کا نام تھا ہیر، جس میں وہ بطور ہیرو کاسٹ کیے گئے۔ اس فلم کا بھی ایک بے حد مقبول گانا تھا، اساں جان کے میٹ لئی اکھ وے، جھوٹھی مٹھی دا پالی آئی شک وے، ساڈے ول تک سجنا۔ شباب کرانوی صاحب، اللہ پاک نے غریق رحمت فرمائے، شباب کرانوی صاحب نے انہیں اپنی اردو فلم جلن میں بطور ہیرو کاسٹ کر لیا۔ یہ وہ دور تھا جب لاہور اور پورے پنجاب کے اسٹیج پر عنایت حسین بھٹی صاحب کا نام بطور گلوکار بے حد مقبول ہو چکا تھا۔ ان دنوں پنجاب کے گاؤں دیہات میں صرف 2 تھیٹر مقبول ہوئے،
اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے، ایک عالم لوہار صاحب کا اور دوسرا عنایت حسین بھٹی صاحب کا۔ 1967 میں انہوں نے اپنی ذاتی پنجابی فلم منہ زور بنائی۔ اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے، اپنے چھوٹے بھائی کفایت حسین بھٹی صاحب جو فلمی صنعت میں کیفی صاحب کے نام سے مشہور ہوئے، انہیں اس فلم کی ڈائریکشن سونپی۔ اس کے بعد چند مکھنا، جند جان، سجن پیارا جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا۔ سرائکی میں سب سے پہلی فلم بھی بھٹی صاحب نے ہی بنائی۔ یہ کریڈٹ انہی کے حصے میں ہے کہ آپ پہلی سرائکی فلم کے ہیرو، پروڈیوسر، ڈائریکٹر بھی خود ہی تھے۔ فلم کا نام تھا دھیاں نمانیاں، 1973 میں ریلیز ہوئی۔ دوسری فلم رب دا روپ جو 1975 میں ریلیز ہوئی، اس فلم کے ہیرو بھی بھٹی صاحب خود ہی تھے۔ گلوکاری اور اداکاری کے علاوہ بھی انہوں نے ملی نغمے گائے جو آج تک بے حد مقبول ہیں۔ ایک دھن پاک آرمی کی آج بھی بڑی فیورٹ ہے، جس کے بول تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت کا ہے آیا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ملی نغمہ بھی بھٹی صاحب کے حصے میں آیا۔ بھٹی صاحب کو ہیر وارث شاہ سے بہت لگاؤ تھا۔ بھٹی صاحب نے ہیر وارث شاہ پڑھی اور بہت ہی خوبصورت پڑھی۔ بھٹی صاحب ہر فن مولا فنکار تھے۔ وہ پارس تھے، جسے بھی چھوتے اسے سونا کر دیتے تھے۔ وہ پاکستان کے سب سے بڑے فلمی خاندان کے بانی تھے۔ یہ اعزاز بھی بھٹی صاحب کے پاس ہی رہے گا کہ ہر دور میں انہوں نے اپنی منفرد پہچان کو برقرار رکھا۔ وہ فلم انڈسٹری میں آئے اور انڈسٹری کو اس عروج پر لے گئے جس کی وہ مستحق تھی۔ بھٹی صاحب ایسے سدا بہار فنکار تھے کہ ان کے جانے کے بعد آج بھی ان کا نام زندہ اور تابندہ ہے۔ ان کے مقبول گانوں کی فہرست بہت لمبی ہے، کس کس کی تعریف کروں۔ فلم ماہی منڈا میں ان کا گیت رنا والیاں دے پکن پراٹھے تے چھڑیاں دی اگ نہ بلے، یہ سدا بہار گیت ہے۔ آج بھی سن سکتے ہیں، کل بھی سن سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی سن سکتے ہیں۔ جبرو فلم کی دھمال لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن، جو آج بھی روز اول کی طرح مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھٹی صاحب کو اولاد سے بھی نوازا، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ماشاءاللہ۔ کچھ ان کے بچوں نے تعلیم پاکستان میں ہی مکمل کی اور کچھ نے انگلینڈ میں جا کر مکمل کی۔ بیٹیاں ماشاءاللہ اپنے گھروں میں شاد و آباد ہیں اور ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ اپنے گھروں میں شاد و آباد ہیں۔ بھٹی صاحب کے ایک بیٹے کے ساتھ میری بڑی دوستی ہے، ان کا نام ہے ندیم عباس بھٹی صاحب۔ بہت ہی نفیس انسان ہے اور بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک بھی ہیں۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کوئی بات اپنے والد صاحب کی میرے ساتھ شیئر کریں، تو باتیں تو انہوں نے مجھے بہت سی بتائیں۔ اگر میں ساری اس ویڈیو پہ ریکارڈ کروں تو شاید 24 گھنٹے 48 گھنٹے شاید 1 مہینہ بھی کم پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے والد صاحب گھر تشریف لاتے تھے تو ان کے جو پوتے پوتیاں تھے وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی دادا ابو آئے ہیں، جیسے اس جگہ پر پہنچیں گے تو اپنے آپ کو ٹرن کر لیں گے، اپنے آپ کو موڑ لیں گے۔ تو مطلب یہ تھا کہ وہ اس جگہ پر اپنی بیک کبھی نہیں کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے وہ اپنے والدین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بطور اداکار اور گلوکار ان کی آخری فلم دنگل تھی،
جو 1989 میں ریلیز ہوئی۔ یہی وہ فلم تھی جس میں میں نے ہیروئن کا رول پلے کیا۔ اس فلم کے دوران مجھے ان کی شخصیت سے شناسا ہونے کا موقع ملا۔ وہ اپنے والد صاحب کی طرح سیاست کے میدان میں بھی آئے اور الیکشن بھی لڑا۔ بھٹی صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اخبارات میں مضامین بھی لکھے۔ ان کی تحریریں فکر و دانش سے بھرپور ہوئیں۔ اہل بیت کے لیے کلام بھی پڑھا اور مجالس بھی پڑھی۔ ان کے پروڈکشن میں بننے والی سپر ہٹ اردو فلم منزل میں جب میں بطور ہیروئن کام کر رہی تھی تو میرا یہ تجربہ بڑا یادگار اور خوشگوار رہا۔ میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔